بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں صحیح معنوں میں سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کو اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع ملا اور آپ رضی اللہ عنہ نے بہت خون ریز جنگیں لڑی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جو مرتد ہو گئے تھے، بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان تمام کی سرکوبی کے لیے جس سپہ سالار کا انتخاب کیا گیا وہ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ مسیلمہ کذاب نامی ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھی سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کو ہی منتخب کیا۔ موجودہ ریاض کے شہر کے نزدیک یمامہ کے مقام پر ایک خون ریز جنگ کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا۔ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ 700 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حفاظ اس جنگ میں شہید ہوئے کہ اس کے بعد ہی قرآن کو تحریری شکل میں جمع کرنے کا حکم خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے انتہائی دلیری اور شجاعت کے ساتھ ان مہمات کو سر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد رضی اللہ عنہ پر جو نگاہ کرم فرمائی تھی اور اس کے بعد جو کامیابیاں ان کو میدان جنگ میں حاصل ہوئی تھیں، اس سے سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کو اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے آگے ٹھہر نہ سکتی تھی۔ ان کے یقین کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جب انہوں نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا اور بہت اعتماد سے اس کو کہا کہ اسلام قبول کر لو یا سرنگو ہو کر جزیہ دو، ورنہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز تمہارے پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گی۔ جو لوگ میں تمہاری طرف لے کر آ رہا ہوں وہ موت کو اتنا ہی عزیز رکھتے ہیں کہ جتنا تم اپنی زندگی کو۔ اسی طرح ایک بازنطینی سپہ سالار کہ جس نے خود کو ایک بہت بڑے اور مضبوط قلعے میں بند کر لیا تھا، اس کے نام خط میں آپ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ اگر تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ تو اللہ ہمیں بادلوں میں پہنچا دے گا یا تمہیں ہماری سطح پر لے آئے گا تاکہ ہم میدان جنگ میں تمہارا صفایا کر سکیں۔ یہ تھا ان کا غیر معمولی اعتماد۔ میدان جنگ میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے نعرے سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کا جنگی نعرہ یہ تھا، میں غیرت مند جنگجو ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ ان کا یہ اعتماد اور نام ہی دشمن پر دہشت طاری کر دیتا۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک رومی جاسوس قاصد کی شکل میں آیا اور ایک جھوٹا منصوبہ پیش کر کے آپ کو پھنسانے کی کوشش کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صرف اتنا پوچھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس شخص کی روح ہی فنا ہو گئی۔ جب مرتدین کی سرکوبی ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نگاہ ایران اور عراق کی طرف بھی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس مہم کے لیے بھی سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کو ہی منتخب کیا۔ مسلمانوں کو یہ بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے ہی مل چکی تھی کہ مسلمان ایرانی اور رومی سلطنتوں پر قبضہ کر لیں گے۔ آپ کو سراقہ رضی اللہ عنہ والی حدیث یاد ہوگی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی جانب روانہ ہوئے تو سراقہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے پر ان کا تعاقب کیا تھا۔ اس وقت سراقہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کے شاہد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی تکمیل کا آغاز سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کی اسی مہم کے نتیجے میں ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہم خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی اور حربی حکمت عملی پر بات کریں، کچھ روشنی حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی نفسیات پر بھی ڈالتے چلیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو جتنا اعتماد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تائید پر تھا، اتنا تو ان کو اپنی جنگی حکمت عملی پر بھی نہ تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک اپنی ٹوپی میں سی لیے تھے اور وہ اپنے آہنی خود کے نیچے وہی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں ایک موقع پر وہ ٹوپی آپ رضی اللہ عنہ کے سر سے گر گئی تو آپ رضی اللہ عنہ جنگ کے دوران لاشوں کے بیچ اس کو ڈھونڈتے رہے، مگر رومی فوج کے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کا ایک دستہ تیار کیا اور دوبارہ حملہ کر کے رومیوں کو پسپا کیا اور اپنی ٹوپی دوبارہ حاصل کی۔ جنگ کے بعد لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے ایک ٹوپی کی خاطر کئی مسلمانوں کی جانیں ضائع کروا دیں، تو سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ٹوپی نہیں بلکہ میری طاقت کا سرچشمہ ہے، کیونکہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پروئے ہوئے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی ایرانی سپہ سالار سے بات چیت ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ جو جسم کو چھو بھی جائے تو اسے گلا کر خراب کر دے گا۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے وہ زہر کی شیشی لی اور بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھ کر اسے پی گئے، اور آپ رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کو کامل یقین تھا کہ جو کام اللہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے لینا ہے وہ ہر حال میں لیا جائے گا۔ اللہ کی تلوار کافروں کے ہاتھوں نہیں ٹوٹے گی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت بھی تھی کہ جنہیں آپ رضی اللہ عنہ ہر وقت اپنے وجود کے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے۔ ایک بار حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو کسی معاملے میں تکلیف بھی اٹھانا پڑی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی دلیل بھی یہی دی کہ آج یہ تکلیف مجھے اس لیے ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میرے سر پر نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو جنگی حکمت عملی اور منصوبہ بندی سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کرتے تھے اس میں پختگی اس یقین اور اعتماد کی وجہ سے ہی تھی کہ جو روحانی طور پر ان کو دیا گیا تھا اس نقطے کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ مادی دنیا سے متعلق حکمت عملی بنانے میں جب روحانی عوامل شامل ہو جاتے ہیں تو وہ غیر معمولی قوتیں جنم لیتی ہیں کہ جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتی ہیں، اور ایسے کارنامے سر انجام دیے جاتے ہیں کہ جو انسانی طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ ایسے سینکڑوں واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو جنگی حکمت عملی استعمال کرتے تھے وہ بہت جارحانہ ہوتی تھی۔ وہ دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ جب ان کی جھڑپ ہوتی تو انتہائی خون ریز ہوتی۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ یا تو بات چیت کے ذریعے معاملات طے کر لیے جائیں، اور اگر تلوار نکالنا ہی پڑ جائے تو پھر زمین دشمن کے خون سے اچھی طرح سرخ ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ کہ جب جنگ میں دشمن نے دھوکے سے کچھ مسلمانوں کو ایک جگہ شہید کر دیا تو اس موقع پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنے بھی دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ بعد میں دشمن کو دور دور سے گرفتار کر کے واپس اسی مقام پر لا کر قتل کیا گیا، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ دریا کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا۔ اس جنگ میں سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے 70,000 دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔